آپ پلیز اس پہ روشنی ڈال دیں تو۔ دیکھیے، جہاں تک ایک وزیر اعظم کی اسپیچ ہوتی ہے، چاہے وہ کسی انٹرنیشنل فورم پہ کرے یا پارلیمنٹ میں کرے یا قوم سے خطاب کرے یا عوام سے بات کرے، اس کو یہ ضرور سوچنا پڑتا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو موجودہ عمران خان صاحب ہیں، یہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، اسپیچز کر رہے ہیں، جس میں چھوٹی چھوٹی باتیں، مغالطات، تضحیک، گالم گلوچ، دھمکیاں، یہ کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کو نہ شوبھا دیتا ہے، نہ کوئی ایسا انداز دنیا میں دیکھا گیا ہے۔ کوئی برے سے برا بھی ملک اگر آپ اٹھا کے چھوٹے سے چھوٹا بھی ملک دیکھ لیں تو کسی بھی وزیر اعظم کا یہ انداز نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک ایسے موقع پہ جب آپ کے خلاف عدم اعتماد آ چکی ہے اور ایک طرف آپ بحیثیت وزیر اعظم آپ کو آئینی اور قانونی طریقے سے اس کو فیس کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس اب صرف دو آپشن رہ گئے۔ ایک طرف ایک آپشن آپ کا ہے کہ آپ عدم اعتماد کو آئینی اور قانونی طور پر لڑیں، اور یہ جمہوری جماعتوں میں اور جمہوری طاقتوں میں اور جمہوریت میں یہ چیزیں آئینی اور قانونی طریقہ کار موجود ہے۔ یہ رائٹ ہے، حق ہے اپوزیشن کا، اور یہ حکومت کا حق ہے کہ اس سلسلے میں وہ اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرے، اپنی تعداد کو محفوظ کرے۔ لیکن ایک طرف ان کی فرسٹریشن کا یہ حال ہے کہ اس طرح کی لینگویجز، ابھی آپ دیکھیں کل ہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کے جو منسٹر ہیں فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید صاحب، جو مشہور ہیں آپ کے فوج کو مختلف موقع پہ انوالو کرنے میں اور ایسے الفاظ بعض اوقات اٹھانے میں کہتا ہوں ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں جس سے یہ تاثر بھی جاتا ہے کہ جی یہ فوج کی معاملات کو ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ حالانکہ فوج اس بنیاد کو بھی پسند نہیں کرتی کہ آپ ان کی اٹھائیں یا آپ ان پہ کرٹکس کریں، وہ کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے کہ آپ، لیکن مسلسل کچھ دنوں سے دیکھ رہے تھے ہم کہ منسٹر جو ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے اور اس طرح کی باتیں تھی۔ ہاں، میں نے وزیر اعظم کا ایک اسٹیٹمنٹ اخبار میں پڑھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وزیر اعظم نے کہا کہ فوج پاکستان کے ساتھ ہے، تو میں نے کہا یار یہ تو بہت اچھی بات کی ہے، لیکن یہ آپ کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ دیکھیں، یہ اسٹیٹمنٹ دیکھنے سے پہلے تھوڑا سا پہلے آئیے گا کہ عمران خان صاحب کے دل اور دماغ میں جو چیز ہے وہ منہ کے ذریعے باہر آتی ہے، چاہے وہ گالیاں ہوں، چاہے وہ دھمکیاں ہوں، چاہے وہ بدتمیزیاں ہوں، چاہے وہ تضحیک ہو، چاہے ارادے ہوں، چاہے کچھ بھی ہو۔ آپ نے ماضی میں دیکھا کہ فوج کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی لیڈر نے ایسے الفاظ ادا نہیں کیے پوری دنیا میں جس طرح عمران، کیونکہ وہ ان کے اندر کا عمران خان تھا۔ آج دیر کے جلسے میں انہوں نے وہی باتیں کی جو ان کے دل و دماغ میں تھا۔ یعنی ایک دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر تمام لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے صرف عمران خان کو میسج نہیں دیا، انہوں نے شیخ رشید کو اور فواد چودھری کو شٹ اپ کال نہیں دی، انہوں نے ہر اس شخص کو یہ باور کرایا کہ دیکھیں جی ہمیں نہ گھسیٹے، اس وقت ہم اپنا رول آئینی اور حلفی کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہمیں نہ شامل کیا جائے، اور کسی کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کرے۔ اب یہ تکلیف جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کو ہو گئی، جن لوگوں کو یہ امید تھی کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طور پر جو ہے وہ آپ کے فوج جو ہے ان کو دوبارہ سے ایک پیج میں شامل کر لیا جائے، لیکن مسلسل 20 نومبر کے بعد ہر عمل میں یہ دیکھا جا رہا تھا کہ فوج جو ہے وہ نیوٹرل ہے۔ اب آپ جانور کے الفاظ، نیوٹرل کے الفاظ، یہ آپ کے اندر کی وہ غلاظت ہے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں ایک لحاظ سے، کیونکہ عمران خان صاحب نجی گفتگو میں ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن چلیں عمران خان صاحب کریں، لیکن وزیر اعظم تو نہیں کرتا ہے نا یہ سب باتیں۔ اب ایک دن پہلے آپ چاہے اب آپ کے وزراء اس کو جو ہے وہ اس کی وضاحتیں پیش کرتے رہے کہ جی ایسا نہیں ہے، ہم نے تو فوج کو نہیں کہا، یہ تو ایک ایسے ہی تفریح کے طور پر۔ یار کیا تفریح، کیا سلسلہ، تم ایک دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نیوٹرل ہونے کی بات کرتا ہے
اور آپ پورے مجمع میں، حالانکہ آپ پہلے کئی دفعہ نیوٹرل امپائر، نیوٹرل رہیں گے، رشیا اور یوکرین میں نیوٹرل رہیں گے، فلاں میں نیوٹرل، یہ نیوٹرل کی رد تو سب سے زیادہ آپ کی تھی، لیکن آج نیوٹرل کی اتنی تصدیق کہ آپ نے اسے جانور کہہ دیا. اور یہ آپ چاہے کہیں نہ کہیں، عمران خان صاحب کے دل و دماغ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، میں ان کے ساتھ رہ چکا ہوں قریب، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ان کے دل و دماغ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کے الفاظ میں آتا ہے، روک نہیں سکتے ہیں. چنانچہ یہ تضحیک ہے بہت بڑی ہمارے پاکستان کے اداروں کی. اور پھر ایک ایسا ادارہ جو اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہ گھسیٹا جائے سیاست میں، آپ کا یہ آئینی اور قانونی حق ہے، آپ اپنی جنگ لڑیں، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب کی بینڈ بجا رہے ہیں، آپ قوم کی بینڈ بجا رہے ہیں، آپ ملک کی بجا رہے ہیں، آپ لوگوں کو دھمکی. آج دیکھ لیں امریکہ میں ایک بل جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کی سرپرستی کرتا ہے، وہ ملک ڈکلیئر کیا جائے. ایک طرف آپ FATF پہ کھڑے ہیں، دوسری طرف آپ کی معیشت امریکہ کے IMF کے قبضے میں ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان IMF کے قبضے میں ہے. آپ کے یہ دنیا میں آپ کی آئسولیشن ہے، چائنا نے آپ کو رسپانس نہیں دیا، روس نے آپ کو اہمیت نہیں دی، امریکہ آپ سے بات نہیں کرتا ہے، اور سعودی عرب ہے، ملیشیا ہے، ترکی ہے، کوئی بھی ملک وہ آپ کو اہمیت نہیں تھا. آپ آئسولیشن کا شکار ہیں، اور ایسے موقع میں امریکہ میں ایک بل جو ہے وہ لایا جا رہا ہے پاکستان. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ یقیناً ان کی نااہلیت ہے، ناکامی ہے، نالائقی ہے، اور ناکام ترین معاشی پالیسی اور خارجہ پالیسی اور ہر قسم کی پالیسی ان کی ناکام ہے. چنانچہ یہ الفاظ جو انہوں نے کہے ہیں، یہ اپنی جو اس تکلیف کا اظہار کیا ہے جس میں اب ان کو یہ اشارہ دے دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ جناب عالی، فوج آپ کو بچائے گی نہیں، فوج اب آپ کو کسی بھی صورت میں سپورٹ نہیں کرے گی. اس سلسلے میں وہ ایک ریڈ لائن کراس بھی کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں وہ میٹنگ بھی کر رہے ہیں، اس سلسلے میں عمران خان صاحب جو ہے وہ اس ریڈ لائن کو کراس کرنے کی بھی تیار. لیکن بظاہر ان کے پاس دو آپشن ہے کہ آپ یا عدم اعتماد کو فیس کریں یا آپ استعفیٰ دے دیں. 72 گھنٹہ 72 آورز عمران خان کے پاس ہے کہ وہ ان دونوں میں سے فیصلہ کریں. اور اگر وہ تیسرے فیصلے کی طرف جاتے ہیں جس کے لیے وہ خفیہ میٹنگ بھی کر رہے ہیں، خفیہ آپ کے ارادے بھی پیش کر رہے ہیں، خفیہ معلومات بات چیت بھی ہو رہی ہے، تو وہ اگر ریڈ کراس کرتے ہیں تو میرا خیال ہے نہ یہ قوم کے لیے بہتر ہوگا، نہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. اور یہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب اور ان کے لیے اور ان کے مستقبل کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب بڑی تفصیل سے میں نے آپ کی بات سنی، سننے والے بھی سن رہے ہیں. مجھے دو چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں، میں نے دوبارہ سوال کا ایک حصہ ریپیٹ کرنا ہے آپ کے ساتھ. جنرل باجوہ نے کہا کہ مولانا صاحب کو ڈیزل نہیں کہنا، یہ ان کا عرض، حکم، وٹ ایور جو بھی ہے، مشورہ بھی ہے، مانا بھی نہیں اور سر عام بتایا بھی ہے. میسج کیا ہے اس میں سے؟ میسج صاف طور پہ میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ دیکھیں، جو چیز ان کے دل و دماغ میں ہوتی ہے، ان کے دماغ اور دل میں یہ تھا کہ مجھ سے اگر آرمی چیف نے یہ ابھی تک آرمی چیف کی طرف سے یا DG ISPR کی طرف سے اس قسم کا کوئی بیان تو نہیں آیا ہے کہ آیا انہوں نے کوئی بات